الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے صبر کی اہمیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، صبر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اپنے اخلاق کو سدھارتا ہے۔ صبر وہ چیز ہے کہ اگر آدمی کی زندگی میں پریشانی آئے تو وہ اس کے ذریعے ہر چیز کو جھیل جاتا ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا۔ یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ صبر کر سکے۔ صبر کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہے۔ الصبر علی الطاعہ، یہ اللہ کی اطاعت پر صبر۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن آدمی کوشش کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے سمجھیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا دل نہیں کرتا، اور خاص طور پر جب ٹھنڈی کا موسم ہو تو لحاف کے اندر سے نکل کر فجر کی نماز کے لیے جانا کافی مشکل ہے نا، لیکن اللہ کے لیے جانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ راجعون۔ تم لوگ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ یہ نماز جو لوگ ڈرتے ہیں اس کے لیے بھاری چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ سے ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نیکی کے کام کرنے پر دل کو مجبور کرنا، مضبوط کرنا، جمع لینا، اس کا نام صبر علی الطاعہ ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر۔ الصبر عن المعصیہ، دوسری قسم ہے صبر کی گناہ کے کام کو چھوڑ دینے پر صبر۔ شراب کی بوتل رکھی ہوئی آرام سے ہم پی سکتے ہیں، زنا کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری عورتیں موجود ہیں، سودی کاروبار کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع موجود ہیں، جوا کھیلنے کے لیے موجود ہے، حرام کام کرنے کے لیے موجود ہے، لیکن ان حرام کاموں کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے یہ الصبر عن المعصیہ ہے۔ گناہ کو چھوڑ دینے پر صبر کرنا ہے، یہ بھی کافی ہمت کا کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ صبر کی تیسری قسم ہے الصبر عند المصیبہ، کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ جیسے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا تو آدمی صبر کرے، کیونکہ اللہ نے موت لکھی ہے، ایک نہ ایک دن ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے۔ اور صبر تو پہلی دفعہ کے صدمے کے وقت ہوتا ہے، کسی نے آ کر ہمیں خبر دی تو اسی وقت آدمی صدمہ ہے، صبر کر لے تو یہ صبر عند المصیبہ ہے۔ آزمائش کے وقت بھی صبر ہے۔ یاد رکھیے صبر اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 90 مرتبہ سے بھی زیادہ جگہوں پر مختلف طریقے سے صبر کا تذکرہ کیا ہے۔ صبر یہ پختہ کردار کی نشانی ہے۔ جس آدمی کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو گیا وہ جھجھلاتا نہیں، بلکہ وہ پختہ آدمی ہے، اچھے اخلاق والا آدمی ہے، اس کا کردار کافی اچھا ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 43، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس نے صبر کیا، معاف کر دیا، بے شک یہ پختہ کردار کی نشانی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی سکھلایا تھا۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔
ان ذالک من عزم الامور، یہ تو پختہ کردار کی نشانی ہے۔ صبر کرنا یہ انبیاء کی شان ہے، صبر کرنا یہ انبیاء کی نشانی ہے، انبیاء کا طور طریقہ ہے۔ جس آدمی کے اندر بھی صبر کا مادہ پیدا ہو گیا، وہ صبر کرتا ہے، تو سمجھ جائیے گویا کہ اس کے اندر انبیاء کے صفات پیدا ہو رہے ہیں، اچھے اخلاق کا وہ مالک بنتا جا رہا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 85، کہ اسماعیل، ادریس، ذوالکفل یہ صبر کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو صابر کہا جاتا، صبر کرنے والا۔ 18 سال تک کہا جاتا ہے بیمار تھے تو انہوں نے صبر کیا۔ ہم اور آپ اگر 8 دن بھی بیمار پڑ جائے تو اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگتے کہ اللہ نے ہمیں ہی بیماری دے دی ہے۔ دعا کرنا تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 44، کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، بہترین بندہ ہے وہ، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے واقعے میں بھی آپ کو صبر کا لفظ ملے گا۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بول تیری کیا رائے ہے۔ ایک بہترین باپ وہ ہے جو اپنے بیٹے سے بھی گاہے بگاہے مشورہ کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اسماعیل جیسا نیک ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ابراہیم جیسے نیک بنیے۔ اگر آپ نے ابراہیم جیسے اپنے بچے کی تربیت کی ہے تو آپ کا بیٹا بھی جواب دے گا جیسا کہ اسماعیل نے جواب دیا تھا علیہ السلام، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابو جان کر گزریے جس کا حکم ہو رہا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کرنا یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ صبر کر لے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آگے اور بھی صفات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے صبر کیا ہے؟ صبر ایک روشنی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 باب نمبر 1 باب فضل الوضو حدیث نمبر 223، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ دیکھیے جس دھرم کے اندر پاکی کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہو، افسوس کی بات ہے نا کہ گندگیاں کہاں زیادہ ہوتی ہے۔ افسوس ہے آج ہم نے اسلام کے اس قانون کو فراموش کر دیا۔ اسی کے آگے ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر جو ہے وہ روشنی ہے۔ صبر علی الطاعہ کیا ہو سکتا ہے، کس شکلوں میں آپ کو نظر آئے گا؟ صبر علی الطاعہ، اطاعت کرنے پر صبر، جیسا کہ نماز کی مثال میں نے دی۔ صبر علی الطاعہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر صبر، آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کرے، یہ بھی صبر ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 142۔ تم لوگوں نے خیال کر رکھا کہ جنت میں چلے جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے، اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ جان لے تم میں سے کون آدمی ہے جو جہاد کرنے والا ہے اور کون آدمی ہے جو صحیح طریقے سے صابر و شاکر ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہ جان لیتا ہے اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، فرما برداری پر صبر، تو یہ بھی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے میں دل نہیں لگتا تو ہم صبر کریں۔ آپ کو موسیٰ اور خضر کے واقعے میں صبر کا لفظ ملے گا۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 69 تک پڑھیے، کیا ہے اس میں؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کیسے تم صبر کر پاؤ گے اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر ہی نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ علم کے حصول پر بھی صبر کرنا ہے۔ نیکی کے ہر کام میں نہ کرنے کا دل کرتا ہے
لیکن کرنا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. یہ صبر علی الطاعہ ہے. صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، فرما برداری پر صبر. تو یہ بھی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے میں دل نہیں لگتا تو ہم صبر کریں. آپ کو موسیٰ اور خضر کے واقعے میں صبر کا لفظ ملے گا. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 69 تک پڑھیے. قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. کیسے تم صبر کر پاؤ گے اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر ہی نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. علم کے حصول پر بھی صبر کرنا ہے. نیکی کے ہر کام میں نہ کرنے کا دل کرتا ہے لیکن کرنا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. یہ صبر علی الطاعہ ہے. بات آگے بڑھ رہی ہے کہ صبر اور کون کون سی چیزوں میں آدمی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کبھی اس کے مال کو لے لے گا، کبھی اس کی کھیتی باڑی کو ختم کر دے گا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے جان کو لے لے گا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں خوف کو ڈال دے گا. یہ تمام چیزوں پر صبر کرنا ہے. صبر کے علاوہ دوسرا کوئی حل ہے ہی نہیں. اگر رو رو کر آپ واپس لا سکتے کسی مردے کو تو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ روئیے اور مردے کو واپس لے آئیے. ارے رو رو کے خود مر جائیں گے لیکن مردے واپس آنے والے نہیں ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے اسلام کے اندر کہ آدمی صبر کرے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 اور آیت نمبر 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، جانوں کو مار کر کے. آپ خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں. جب بھی مصیبت آتی ہے تو یہ جملہ استعمال کرتے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو جب بھی مصیبت آئے آدمی یہ جملہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ جملہ تو پڑھا جاتا ہے جب کسی کے موت کی خبر ہمیں ملتی ہے تو ہم یہی پڑھتے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. آزمائش کے وقت صبر تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اگر دین کے معاملے میں تان آ دے تو ہمیں صبر کرنا ہے. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 186. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مال میں، تمہاری جان میں، اور تم کو سننے کو ملے گی وہ باتیں اہل کتاب سے اور مشرکوں سے جو باتیں تم سننا پسند نہیں کرتے ہو. تکلیف دہ باتیں رہے گی لیکن صبر کرو، تقوی اختیار کرو. یہ پختہ کردار کی نشانی ہے. صبر تو مصیبت کے وقت یہ ہے، آزمائش کے وقت یہ ہے کہ اگر بچے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آدمی نہ روئے، چلا چلا کر نہ روئے. آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہیں بغیر آواز کے تو کوئی حرج کی بات نہیں. سینہ کو بھی نہ کرے. عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بالوں کو نوچتی ہے، سینے کو پیٹتی ہے کیونکہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، مر گیا ہے. یہ حل نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ صبر کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی انصار کی چند عورتوں کو. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 47 حدیث نمبر 2632. لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. اے انصار کی عورتوں سنو، اگر تمہارے 3 بیٹے کا انتقال ہو جائے، 3 اولاد تمہاری گزر جائے اور صبر کرو، اس کے بدلے تمہیں جنت مل جائے گی. ایک عورت نے پوچھ لیا اللہ کے رسول اگر 2 بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو، 2 بیٹی کا انتقال ہو گیا تو؟ کہا اگر 2 کا انتقال ہوا اور تم نے صبر کیا اس کے بدلے جنت. صبر تو یہ ہے کہ آدمی اسلام قبول کیا ہے. صبر تو یہ ہے کہ آدمی کو آزمایا جائے گا، مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا. اگر اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، دین حق کو قبول کیا ہے تو اس کی آزمائش ہونے والی ہے. بلال کو کون نہیں جانتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، ان کو آگ پر جلایا جاتا. یہ تو ہے ہی دشمنان اسلام قبول کرنے والے کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں. اگر آج بھی لوگوں کو جلایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، پھر کتے کی شکل میں گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے گلیوں میں، تو یہ پرانی کہانی ہے، کوئی نئی نہیں ہے. اگر عراق کے اندر ابو غریب جیل میں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ امریکی فوجیوں نے مسلمانوں کے گلے میں رسیاں ڈال کر ننگے اسے گھمایا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد پر انہوں نے دشمنی کی ہے، اسلام سے اسے دشمنی ہے، اس لیے وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور ایسا آزمایا جائے گا، یہ ہونے والا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الاحکام، کتاب نمبر 79، باب نمبر 1، حدیث نمبر 6943۔ خباب بن ارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول بڑی تکلیف میں، ہم لوگ دعا کیجئے۔ کہا تم سے پہلے والے لوگ زیادہ تکلیف میں تھے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو گڈھے میں ڈالا جاتا اور ان کے سر پر آرا رکھا جاتا اور چیڑ دیا جاتا۔ ارے تمہیں کیا تکلیف دی جاتی؟ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا جاتا، تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ فما یصدہ من ذالک، یہ تمام چیز بھی اسے دین اسلام سے نہیں روک سکتی تھی۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک جو زیادہ محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ آزماتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، کتاب الزہد، کتاب نمبر 34، حدیث نمبر 2398۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ سب سے زیادہ کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ کہا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے انبیاء کی، پھر انبیاء سے جو نچلے درجے میں ہیں، اچھے ہیں، ان کی، پھر اور نچلے درجے میں ان کی۔ اگر ہم کو نہیں آزمایا جا رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے۔ انگاروں پر جلنا پڑے گا، پھول نہیں ملیں گے بلکہ کانٹوں کے سیج ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جنت جو وہاں رکھی ہے وہ ملنے والا ہے۔ دنیا ہر ایک کو اللہ دے گا، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی دے رکھا ہے، لیکن جنت آخرت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، دوسرے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اس لیے صبر کرنا ہے۔ صبر کی ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ اگر آدمی اندھا ہے تو اپنے اندھے پنے پر صبر کرے۔ بھئی اللہ نے مجھے اندھا بنایا تو کیا میں کچھ کر لوں گا اللہ کا؟ کیا؟ بالکل نہیں، صبر کرے آدمی۔ سنن ترمذی، کتاب الدعوات، کتاب نمبر 45، حدیث نمبر 3578۔ ایک اندھا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان شئت صبرت، ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فہو خیر لک، اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا کر دوں گا اور اگر تو چاہتا ہے تو صبر کر لے، تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا آپ دعا کر دیجئے، تو آپ نے کہا وضو بنا کے آ جا، اچھی طرح وضو بنا کرا، پھر یہ دعا مانگ، اللہم انی اسألک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے اس کے ذریعے ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ بالآخر اگر آدمی ایسا کرتا ہے کہ ہم تیری طرح متوجہ ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی آدمی ایسے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ کب تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم فشفع فی، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ اسی طرح صبر تو یہ ہے کہ اگر مرگی کی بیماری کسی کو ہو گئی ہے تو وہ صبر کرے۔ مرگی کی بیماری آپ جانتے ہوں گے کہ وہ بیماری ایسی ہے کہ جب بھی جس وقت آ جاتی ہے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے لتے کا پتہ نہیں رہتا۔ آدمی صبر کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، حدیث نمبر 2576۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے یہ بیماری ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا انشیتی، اگر تو چاہتی ہے تو میں، انشیتی صبرتی فلکی الجنہ، اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں۔ تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، لیکن صرف آپ یہ دعا کر دیجئے کہ جب میرے پاس مرگی کا دورہ پڑے تو اس وقت میرے کپڑے نہ کھل جائیں، کیونکہ میرا جسم کھل جاتا ہے۔ اب دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ سن لے اور میرا جسم نہ کھلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور اس کا جسم جب بھی دورہ پڑتا تھا اس کا جسم نہیں کھلتا تھا۔ یہ بیان کیا عبداللہ بن عباس نے عطا بن ابی رباح سے کہ عطا بن ابی رباح تم جانتے ہو جنتی عورت کو، دیکھنا چاہتے ہو جنتی عورت کو؟ عطا بن ابی رباح نے کہا کیوں نہیں؟ کہا یہ کالی عورت جو جا رہی ہے نا یہ جنتی عورت ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا تھا۔ تو وہی واقعہ ہے، جس کو بھی مرگی کی بیماری ہے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے جنت رکھی ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ بھی ہے مدینہ کے اندر، جو مدینہ شہر مکہ مکرمہ میں اگر کوئی آدمی اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور وہاں رہتا ہے تو اس کے لیے بھی فضیلت کی چیز ہے۔ وہ کس صورت میں؟
صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1374، کوئی بھی آدمی جو یہاں صبر کرے گا، مدینہ کی تکلیف کو برداشت کر لے گا، تو میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنے والا ہوں یا اس کے لیے گواہی دوں گا، شرط ہے کہ وہ مسلمان رہے۔ صبر کی ایک شکل یہ بھی ہے، آدمی کیا کرے، اگر طاعون کی بیماری ہے تو طاعون پلیگ کی بیماری، وہاں سے چھوڑ کر نہ بھاگے۔ صحیح بخاری کتاب القدر کتاب نمبر 82 حدیث نمبر 6619، جس شہر میں پلیگ کی بیماری ہے آدمی وہاں سے نہ بھاگے بلکہ صبر کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں موت لکھی ہے تو وہ مر کے رہے گا۔ صبر یہ بھی ہے کہ اگر آدمی کسی آدمی سے ملتا ہے، وہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے اگر وہ صبر کرے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 4032۔ صبر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹیاں ہی دی ہیں، بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے ذریعے اللہ نے آزمایا، یہ بھی صبر ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 1913، اگر کوئی آدمی آزمایا جاتا ہے بیٹیوں کے ذریعے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ صبر تو اس وقت بھی ہے جب دشمن سے مقابلہ رہے تو آدمی صبر کرے۔ یقین مانیے اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کا بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ صبر کا فائدہ کیا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10، کہ صبر کرنے والوں کا بدلہ بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کتنا اللہ دے گا۔ صبر کا اجر بے حساب ہے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والے کے احسان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 115، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہی صبر ہے جس کی بنیاد پر آدمی کے اندر تکلیف برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی صبر ہے جس کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک دیا، بادشاہت دی۔ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمزوروں کو بھی اٹھاتا ہے اور کمزوروں کو بادشاہت عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے بادشاہت عطا کر دی تھی۔ تو صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس کا اجر بھی معمولی نہیں ہے۔ جو کوئی بھی آدمی صبر کرے گا، صبر کی تلقین کرے گا ایک دوسرے کو، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، تم صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو، جو سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 200 ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو اور جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صبر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔